إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. آج کے درس میں ہم آداب بر الوالدین، ماں باپ کے ساتھ جو نیکی کرنے کے آداب ہیں وہ کیا ہیں اس کا تذکرہ ہم کریں گے۔ ویسے بھی حقوق العباد میں سب سے بڑا مقام یا بندوں میں اللہ رب العالمین نے سب سے اعلیٰ و عرفہ مقام والدین کو عطا کیا ہے۔ والدین ہی کے ذریعے انسان اس دنیا میں آتا ہے، آنکھیں کھولتا ہے اور زندگی گزارتا ہے۔ تو جن کے ذریعے اس کی اس دنیا میں آمد ہوتی ہے ان کی قدر بہت ہونی چاہیے، ان کا احترام بہت ہونا چاہیے۔ میرے اس دنیا میں آمد کا ذریعہ میرے ماں باپ ہیں، میرے وجود کا ذریعہ ماں باپ ہیں۔ آنکھیں کھول کر میں زندگی یہاں گزار رہا ہوں، میری زندگی گزارنے کے لیے بہترین وسیلہ اور ذریعہ ماں باپ ہیں۔ اسی لیے ماں باپ کی قدر ہونی چاہیے، ماں باپ کا احترام ہونا چاہیے۔ تو اسلام نے ان کے لیے بھی آداب بیان کیے ہیں۔ ان کے آداب میں سب سے پہلا ادب کیا ہے؟ سب سے بڑا ادب، سب سے پہلا ادب طاعتہما فی غیر معصیت اللہ، اللہ کی نافرمانی جن جن باتوں میں نہیں ہو سکتی ہے ان تمام باتوں میں ماں باپ کی اطاعت کرنا یہ واجب ہے، یہ پہلا ادب ہے۔ ماں باپ کی اطاعت کرنا ان تمام باتوں میں جس میں رب کی نافرمانی نہیں ہوتی، یہ واجب ہے، یہ ضروری ہے۔ بہت اہمیت کی حامل یہ بات ہے۔ جو بھی بات ماں باپ کہیں، دیکھیں کہ ان باتوں کے کرنے میں، ان باتوں کو انجام دینے میں، ان باتوں کو بجا لانے میں اللہ کی تو نافرمانی نہیں ہوتی، نافرمانی اللہ کی نہیں ہوتی۔ واجب ہے آپ کے لیے کہ ماں باپ کی بات کو مانو، ضروری ہے، ان کی اطاعت کرو، ان کی فرما برداری کرو۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں اس بات کا تذکرہ کیا اور فرمایا وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، اگر دونوں کے دونوں کوشش کریں اس بات کی کہ تم ہمارے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤ، فَلَا تُطِعْهُمَا، تب یہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو رہی ہے نا شرک میں، تو پھر ماں باپ کی اطاعت نہیں کرنا ہے۔ لیکن اللہ کی نافرمانی اگر نہیں ہوگی، ماں باپ کرنے کا حکم دیں گے، کرنا ہے آپ کو، اسے پورا کرنا ہے۔ اسی لیے حدیث میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا طاعت فی معصیت اللہ انما الطاعت فی المعروف، اللہ کی نافرمانی میں اطاعت نہیں، اللہ کی نافرمانی میں اطاعت نہیں، اطاعت معروف میں ہے، اچھے کاموں میں ہے۔ تو پہلا ادب یہ ہے ماں باپ کے حوالے سے کہ جن کاموں میں، جن باتوں میں اللہ کی نافرمانی نہیں ہوگی ان تمام باتوں اور کاموں میں کس کی اطاعت واجب ہے؟ ماں باپ کی اطاعت واجب ہے، ضروری ہے، سننا پڑے گا آپ کو۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ حقوق العباد میں ان کا حق بہت بڑا ہے، بہت پہلا انہی کا حق ہے۔ سب سے پہلا حق ماں باپ کا، سب سے بڑا حق ماں باپ کا۔ اسی لیے ماں باپ کی اطاعت ہونی چاہیے، ماں باپ کی فرما برداری ہونی چاہیے، ماں باپ کی نافرمانی نہیں ہونی چاہیے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اسی پہلے حق سے جڑتا ہوا دوسرا حق آ رہا ہے، پہلے ادب سے جڑتا ہوا دوسرا ادب ہے، سب ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ پہلا ادب یہ ہے کہ معروف میں یا ماں باپ کی ہر ایسے کام میں اطاعت واجب، ضروری، لازمی ہے جس میں اللہ کی نافرمانی نہیں ہوتی، کرنا پڑے گا آپ کو، ٹھیک ہے؟
دوسرا ادب کیا ہے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا، نیکی کا؟ الاحسان الیہما، کہ ان دونوں کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ دیکھیے پہلا معاملہ کیسا تھا، فرق کیا ہے دونوں میں؟ پہلا معاملہ تھا کہ وہ کہہ رہے تھے، آپ کو سننا تھا۔ دوسرا معاملہ کیسا ہے؟ وہ کہیں نہ کریں، آپ کو ان کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ حسن سلوک کرنا ہے۔ دونوں میں فرق ہے۔ پہلے اس میں کہ وہ کہہ رہے تھے یہ کرو یہ مت کرو، ایسا کرو ایسے نہ کرو، تو وہاں ان کی اطاعت کرنی تھی۔ اور دوسرے ادب میں وہ کہیں نہ کہیں، آپ کا یہ اخلاقی فریضہ ہے کہ آپ ان کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ الاحسان الیہما، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا اور نرمی کے بازو ان کے لیے بچھا دینا، یہ دوسرا ادب ہے ماں باپ کے لیے۔ اللہ قرآن میں کہتے ہیں وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، یہ رب نے آپ کے فیصلہ کر دیا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں ہوگی۔ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا بہت ضروری ہے۔ احسان اصل میں وہ چیز جو حق ہے، حق سے زیادہ جو ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں احسان۔ تو ماں باپ کا حق تو ادا کرنا ہے آپ کو، حق سے زیادہ ان کے ساتھ اچھا کرنا ہے، یہ احسان ہے، یہ حسن سلوک ہے۔ تو لہذا چاہے قول ہو، چاہے فعل ہو، کام ہو آپ کا، آپ کی باتیں ہوں، ان تمام باتوں سے، ان کاموں سے ماں باپ کو تکلیف نہیں پہنچنا چاہیے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، یہ دوسرا ادب ہے اور بنیادی ادب ہے۔ یہ اس طرف توجہ نہیں ہو پاتی، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس جانب توجہ کریں۔ فرق تو واضح ہو گیا۔ پہلا تو ادب یہ تھا کہ ان کی اطاعت کی جائے، جو کہیں کیا جائے، جو چاہیں پورا کیا جائے۔ اور دوسرا وہ کہیں نہ کہیں، آپ ان کے ساتھ حسن سلوک کریں، آپ ان کے ساتھ اچھا معاملہ کریں، آپ خود سے جو ہے ایسے اقدامات کریں کہ جس سے پتہ چلے کہ آپ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں۔ کتنے بچے ایسے ہیں ماں باپ کو پوچھ کر نہیں دیکھتے، کتنے بچے ایسے ہیں ماں باپ کے سامنے بے ادبی کرتے ہیں، کتنے بچے ایسے ہیں ماں باپ سے ہم کلام جب ہوتے ہیں تو اونچی آواز میں ہم کلام ہوتے ہیں۔ سب ادب کے خلاف ہے۔ یہ ہم کو پہلے آداب سیکھنا چاہیے، آداب پر قائم رہنا چاہیے، آداب کو ملحوظ رکھنا چاہیے، کتنا فائدہ ہوتا ہے۔ تو بہرحال یہ دوسرا ادب ہے۔ پہلا ادب تھا طاعتہما فی غیر معصیت اللہ، اللہ کی جہاں نافرمانی نہیں ہوتی ان میں ماں باپ کی اطاعت کرنا۔ دوسرا ادب کیا ہے؟ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے۔ تیسرا ادب اسی حسن سلوک سے جڑا ہوا ہے، وہ کیا ہے؟ التواضع لہما، ان دونوں کے لیے تواضع اختیار کرنا۔ اب یہ تواضع کیا ہے تھوڑی سی وضاحت کریں گے تو سمجھ میں آئے گا۔ حسن سلوک میں تو معلوم ہو گیا تھا، آپ اپنی طرف سے اچھا کرتے رہو۔ پہلے اس میں تھا کہ وہ جو کچھ کہیں اطاعت کرو۔ اب تیسرے اس میں تواضع کیا ہے؟ تواضع یہ ہے کہ اونچی آواز میں بات نہیں کرنا ہے۔ تواضع یہ ہے کہ ان سے آگے آگے نہیں چلنا ہے۔ تواضع یہ ہے کہ ان سے پہلے باہر گھر سے نہیں نکلنا ہے۔ تواضع یہ ہے کہ ان کے لیے بستر بچھا دینا ہے۔ تواضع یہ ہے کہ آپ جب کبھی کھانے پینے کے لیے دسترخوان لگے تو پہلے ان کو کھانے کا موقع دینا ہے یا ان کو آگے اس پہ سلسلے میں رکھنا ہے۔ ساری چیزیں تواضع میں ہیں، ساری چیزیں تواضع میں آتی ہیں۔ کیا ہم ایسا کرتے ہیں؟ اونچی آواز میں گفتگو نہیں ہونا چاہیے۔ دوسرا ہے کہ ان سے آگے آگے نہیں چلنا چاہیے، ان کے پیچھے پیچھے، ان کے لیے بستر بچھانا چاہیے، ان کے لیے تکیہ رکھنا چاہیے، ان کے لیے کھانے پینے کے لیے دسترخوان کو سجا کر پہلے ان کی شروعات ہونی چاہیے، ان کو شروع کرنے کا موقع دینا چاہیے۔ یہ سب تواضع ہے۔ میرے والد ہیں یہ، میری والدہ ہیں یہ، پہلے یہ کھائیں اس کے بعد میں، میری بیوی بھی، میرے بچے بھی، یہ سارے بھی بعد میں۔ تو لہذا یہ تواضع کہ کھانا آپ ان کے لیے لگائیں، بستر آپ ان کے لیے لگائیں، آپ ان کے پیچھے پیچھے چلیں، ان کو پہلے گھر سے باہر نکلنے کا موقع دیں، گھر میں داخل ہونے کا ان کو پہلے موقع دیں، ان کی موجودگی میں اونچی آواز میں گفتگو نہ کریں۔
یہ تواضع. تو احسان کے ساتھ اسی سے جڑی ہوئی جو چیز ہے، جڑا ہوا جو ادب ہے، وہ کیا ہے؟ تواضع. ان کے لیے تواضع اختیار کیجئے. کتنی پیاری پیاری باتیں ہیں. اب یہ آپ دیکھیں، اسی تواضع سے جڑتا ہوا چوتھا ادب ہے، چھوٹے چھوٹے فرق کے ساتھ چوتھا ادب ہے لین الکلام. آپ جب بات کریں، جب بھی کوئی بات کریں، بالکل نرم گفتگو کریں. یہ ادب ہے ماں باپ کے ساتھ گفتگو کا. چوتھا ادب یہ ہے کہ جب ان سے گفتگو کی جائے، نرم گفتگو کی جائے اور اچھے الفاظ میں گفتگو کی جائے. دو باتیں وہاں ہیں. نرم گفتگو ہونی چاہیے، اچھے الفاظ ہونا چاہیے. برے الفاظ نہیں، غلط الفاظ نہیں، اچھے الفاظ کا انتخاب کرو والدین سے گفتگو کرتے ہوئے، اور ساتھ ہی ساتھ نرمی کے ساتھ گفتگو کرو. یہ اصل میں چوتھا ادب ہے. پہلے تو یہ ہے کہ ان کی فرما برداری کرو. دوسرا یہ ہے کہ تم اپنا احسان ان کے اوپر کرو. تیسرا یہ ہے کہ آپ تواضع کرو. تواضع یہ ہے کہ آواز اونچی نہ کرو. تواضع یہ ہے کہ ان سے آگے خود کو نہ رکھو. تواضع یہ ہے کہ ان کی خدمت کرتے ہوئے بستر، تکیہ، دسترخوان ساری چیزیں لگاؤ. تواضع یہ ہے کہ ان کو پہلے شروع کرنے کا موقع دو. یہ سب تواضع ہے. تو اطاعت، اپنی طرف سے احسان، پھر تواضع، پھر اس کے بعد ہے کہ نرم گفتگو کرو اور اچھے الفاظ کا انتخاب کرو ان کے لیے. بعض کو تو دیکھا اتنے بے ادب ہوتے ہیں کہ باپ سے بات کرتے ہیں تو کے الفاظ. عجیب مسئلہ. بھئی آپ کہیں گے تو کیا جائے گا آپ کا؟ آپ کہیں گے تو آپ کا کیا جائے گا؟ تو سے، بے سے، ایسی باتیں بعض جگہوں پر دیکھا گیا. ماحول ہے ہمارا. اسی کا مطلب بے ادبی ایسی کہ آپ گفتگو کے سلیقے کو نہیں جانتے، طریقوں کے نہیں جانتے، کس سے کیا گفتگو کی جائے، کس کے لیے کیا الفاظ استعمال کیے جائیں. عموماً ہمارے یہاں ہے ایسا، شوہر بھی بیوی سے بات کرتا ہے تو بالکل بے ادبی کے انداز میں وہ لفظ استعمال ہوتے بار بار، گے کیا بلانے کے لیے. عجیب مسئلہ ہے. یہ ادب نہیں ہے نا، ادب کے خلاف ہے. بلائیں گے تو کیسے بلائیں گے؟ آگے جاگے بیٹھ گئے، یہ کیا مطلب؟ یہ کوئی تہذیب ہے؟ آپ بچوں کو کچھ سکھانا چاہتے ہیں، بچوں میں ادب لانا چاہتے ہیں، تو آپ کے اندر گفتگو کے درمیان آداب ہونا چاہیے. آج آپ میاں بیوی، کل بچے ہو گئے، ان بچوں کے کل آپ ماں باپ. تو جب ماں باپ کل آپ ہیں تو ادب آپ بچوں کو آج سکھائیے. اچھے الفاظ کا انتخاب کرو، اچھے الفاظ میں گفتگو کیا کرو، نرم گفتگو ہونی چاہیے. اس حوالے سے لین الکلام، نرم گفتگو ماں باپ کے ساتھ، اچھے الفاظ میں گفتگو ماں باپ کے ساتھ، یہ چوتھا ادب ہے. بچوں کو سکھانے کی ضرورت ہے. ذرا ابھی کہیں کوئی غلط لفظ بول دے، یہ نہیں، اس کی جگہ پر یہ لفظ استعمال کرتے ہیں. بیٹا، الفاظ بہت اثر ڈالتے ہیں، اور کبھی کبھی موقع کی مناسبت سے وہ لفظ اگر آپ وہاں نہیں استعمال کریں گے تو مفہوم کچھ کا کچھ بن جاتا ہے. بہت زیادہ مسائل پیدا ہوتے ہیں. پانچواں ادب کیا ہے؟ اسی سے جڑا ہوا تھوڑا سا، وہ یہ ہے اطعامہما الطعام. وہ دونوں ہیں اگر عمر کے اس مرحلے میں پہنچ چکے ہیں کہ جہاں کھانے پینے میں بھی اگر ان کو تکلیف ہو رہی ہے تو آپ ان کو کھلاؤ، ان کو پلاؤ. اس سے پہلے تھا نا، محبت بڑھانے کے لیے کس کو کھلانا ہے؟ بیوی کو کھلانا ہے. اب یہاں ماں باپ کو کھلائیں. اب پتہ نہیں بڑے ہو جانے کے بعد ہمارے اندر اپنے بڑک پن کا تصور کچھ ایسے آتا ہے کہ ماں کو کھلانا میں اپنے ہاتھ سے، باپ کو کھلانا میں. جب آپ چھوٹے تھے تو انہوں نے کیا کیا تھا؟ کتنی مرتبہ پتہ نہیں لاڑ سے، پیار سے، میرا بیٹا، میرا بیٹی نہیں کھاتا ہے. اچھا، نہ کھانے کی صورت میں پتہ نہیں کتنے ڈاکٹرز کے پاس لے جا کر کے انہوں نے آپ کے سلسلے میں تشخیص کروائی تھی. نہیں کھاتا ہے کھانے کی. پتہ نہیں کدھر ذہن دوڑا کر کے لقمے اتارنے کی منہ میں کوشش کی، کبھی وہ دکھا کر، کبھی یہ دکھا کر، کتنے پیار سے، محبت سے. اب آپ کی آمد ہوئی ان کے ذریعے، لہذا اب آپ عمر کے اس مرحلے میں ان کو دیکھ رہے ہیں کہ کھا نہیں سکتے، یہ پی نہیں سکتے. کھلائیے آپ، پلائیے آپ ان کو، محبت کا اظہار کیجئے. اس پر نیکی ہے آپ کے لیے، اجر ہے، آر محسوس کرتے ہیں ہم.
گھن محسوس کرتے ہیں آپ، اس کو بہت خراب عمل سمجھتے ہیں ہم۔ یہ خیر کا عمل ہے، بہترین کام ہے یہ، ماں باپ کے ساتھ ایسا سلوک کرنا چاہیے۔ خدمت کا ایسا موقع ملا، شاید چند دنوں کی بات ہو سکتی ہے کہ وہ رہیں آپ کے لیے، اور نیکی کا موقع آپ کے لیے دروازہ اور باب اور میدان ہے، آپ کمانا نہیں چاہتے، چلے جائیں تو پھر ترستے رہیں گے آپ، موقع نہیں ملے گا۔ تو خدمت کرنا چاہیے، کھلانا چاہیے، پلانا چاہیے ان کو، بلکہ کبھی کبھی ایسا ہو سکتا ہے واقعی آپ نے ماں باپ کو ان کا مقام دینا چاہا اور پہچان لیا ان کا مقام، تو اپنے آپ پر، اپنی بیوی پر، اپنے بچوں پر ان کو مقدم رکھ کر پہلے ان کو کھلانا، ان کو پلانا۔ وہ غار میں 3 لوگ پھنسے ہوئے تھے، معلوم ہے نا کیا واقعہ ہے؟ وہ 3 لوگ پھنسے ہوئے تھے، ان میں سے ایک وہ تھا جس نے یہ اللہ تعالیٰ سے کہا تھا کہ پروردگارا میرے ماں باپ بڑھاپے کی عمر کو پہنچ گئے، اور میں بکریاں جو ہے چرا کر کے پہنچتا، اور پہنچ کر کے سب سے پہلا کام میں کیا کرتا تھا؟ دودھ دوہتا تھا اور جا کر کے سب سے پہلے ماں باپ کو پیش کرتا۔ ایک دن ایسا ہو گیا کہ پہنچا میں تو میرے ماں باپ جو ہی دودھ دوہ کر کے پہنچا تھا، کیا پہنچنے کی تاخیر تھی کہ ان کو آنکھ لگ گئی، پوری رات میں کھڑا رہا، اب وہ جاگیں گے میں پہلے ماں باپ کو پلاؤں گا، اور میرے بچے میرے قدموں پر رو رہے تھے۔ کہا اس نے، اب اندازہ لگائیے، میرے بچے میرے قدموں پر رو رہے تھے، بھوک سے تڑپ رہے تھے، نہیں، پہلے ماں باپ، پہلے ماں باپ۔ لہذا میں نے اٹھنے کے بعد پہلے ماں باپ کو دودھ پلایا۔ پروردگار میں آپ کی خوشنودی کے لیے یہ کام کیا تھا، کیونکہ آپ راضی ہوتے ہیں اس سے، اور حدیث میں اللہ کے نبی نے کہا ماں باپ کی خوشنودی میں رب کی خوشنودی ہے، ماں باپ کی ناراضگی میں رب کی ناراضگی ہے، تو میں آپ کی خوشنودی کے لیے اللہ ایسا کیا ہوں۔ آج یہ مصیبت میں آ گیا ہوں، یہ چٹان آ کر کے منہ بند کر دیے غار کا، ہم باہر نہیں نکل سکتے، اے اللہ نجات عطا کر۔ پتھر ہٹ گیا، تینوں باہر آ گئے۔ تو لہذا 3 لوگوں نے جو دعا کی تھی اس میں سے ایک یہ تھا جس نے اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا تذکرہ کیا۔ اللہ کے نبی نے تو ایک روایت میں یہاں تک بیان فرمایا، اویس قرنی زمانہ نبی کا ہے، نبی سے ملاقات نہیں ہے، بعد میں تابعین کی صف میں چلے گئے وہ۔ لہذا کہا اللہ کے نبی نے عمر فاروق سے، یمن سے آنے والے قافلوں میں ایک اویس ہوں گے، اگر تمہاری ان سے ملاقات ہو اپنے لیے مغفرت کی دعا کروا سکو تو کروا لینا، اور علامتیں بتائیں کہ برس کی بیماری ان کو لاحق ہوگی، اللہ ان کو شفا عطا کریں گے، لیکن کچھ علامتیں ان کی دکھائی دیں گی۔ لہذا ایک مرتبہ ایسا ہوا، یمن سے قافلہ آیا، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا اویس قرنی آپ میں کوئی ہیں؟ جب بھی آتا قافلہ ایک مرتبہ ہو گیا کہ ہاں اویس قرنی آ گئے ہیں، دیکھا علامتیں ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ وہ اپنی ماں کی خدمت کی وجہ سے دور میرا، زمانہ میرا پا کر کے بھی وہ مجھ تک آ نہیں سکے، مجھ سے ملاقات نہیں کر سکے، اگر ملاقات ہوتی تو صحابی کہلاتے، لہذا وہ نہیں آ سکے ہیں، ماں کی خدمت کی وجہ سے رکے ہیں، لہذا اگر تمہاری ملاقات ان سے ہو تو اپنے لیے مغفرت کی دعا کروانا۔ تو عمر بن الخطاب یمن سے قافلہ آتے تو پوچھتے اویس قرنی تم میں ہیں؟ ایک مرتبہ ملاقات ہو گئی تو کہا میرے لیے مغفرت کی دعا کیجیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ ماں کے خادم ہیں، اور ماں کی خدمت کی وجہ سے آپ کا مقام اتنا اونچا ہے کہ اللہ کے نبی نے یہ بات کہی ہے، مغفرت کی دعا اگر کروا سکو تو کروا لینا ان سے۔ حالانکہ مغفرت ہو چکی ہے ان لوگوں کی، جنت کی بشارت ان کو مل چکی ہے۔ تو یہ ہمیشہ یاد رکھیے، کھانا کھلائیے ان کو، آپ انہیں پلائیے، کبھی کبھی اپنے آپ پر ان کو مقدم کیجئے، اپنی بیوی پر ان کو مقدم کیجئے، اپنے بچوں پر ان کو مقدم کیجئے۔ ماحول ایسا ہو گیا کہ بیوی ہی سب کچھ ہے، بچے ہی سب کچھ ہیں، تھوڑا کیا بیوی کی طرف سے اشارہ نہیں ملتا، ڈانٹ کر ڈپٹ کر ہم ماں کو باہر نکال دیتے ہیں، باپ کو باہر نکال دیتے ہیں، گھر سے بے گھر کر دیتے ہیں۔ اتنی ہمارے اندر جرتیں آ گئیں، اتنے بے ادب ہو گئے ہم لوگ، کیسی بے ادبی ہے ہماری ہے؟ تو بچپن میں ہم نے آداب سیکھے نہیں، اس وجہ سے یہ حال ہو گیا، ہم نے ماں باپ کو دھکے دے کر کے نکال دیا ہے، ماں باپ کی باتیں سن لی ہیں، ماں باپ کو سنانا شروع کر دیا۔ بہرحال یہ بہت عجیب بات ہے، ایسا کبھی نہیں ہونا چاہیے۔ تو 5واں ادب یہ ہے کہ ماں باپ کو کھلاؤ۔ اب پتہ نہیں اس میں کتنے ایسے ہیں جن کے ماں باپ ہی نہیں ہیں، آج آداب سن رہے ہیں، آج آداب سننے کے بعد شوق ہو رہا ہے، پورا نہیں کر پاتے نا، نہیں کر سکتے، لیکن کتنے ایسے جو بیٹھے ہیں جن کے ماں باپ ہیں، کم از کم آج تک محبت دل میں نہیں تھی تو آج محبت پیدا کرو، چلو آج سے جا کر کے خدمت کریں گے، ہم جا کر ماں باپ کا خیال کریں گے۔ یہ ہونا چاہیے، مواقع ملتے ہیں۔ آج اگر آپ کے ماں باپ نہیں تو آپ تو ماں باپ بنے ہیں نا، اپنے بچوں میں یہ چیز پیدا کرو کہ بھئی یہ مقام ہے،
ایسا ہے۔ اسی لیے میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ آداب ہی اگر بچوں کو سکھا دیے جائیں تو بس ہے۔ آپ دیکھیے کتنا اونچا مقام ہے ماں باپ کا۔ چھٹا ادب جو ہے اس سے پتہ چلے گا کتنی اہمیت ہے اس کی، وہ کیا ہے؟ استئذان۔ ماں باپ کی اجازت آپ کو حاصل کرنا ہے سفر میں نکلنے سے پہلے۔ استئذانہما قبل السفر۔ سفر پر آپ جانا چاہتے ہیں، کہیں کسی مقام پر آپ جانا چاہتے ہیں، ان سے پہلے ماں باپ کی اجازت آپ کو پہلے لینی پڑے گی۔ اجازت ہے تو جاؤ، نہیں تو نہیں۔ اتنا اونچا مقام۔ اب اس سلسلے میں 3-4 روایتیں ہیں۔ پہلی روایت میں یہ کہ ایک صحابی تشریف لائے اللہ کے نبی کی خدمت میں، آ کر کے اللہ کے نبی سے کہا کہ اللہ کے نبی، میں آیا ہوں بیعت کرنے کے لیے کہ مجھے مجاہدہ کرنا ہے، مجھے جہاد کرنا ہے، اس کے لیے میں آپ سے بیعت کرنے کے لیے میں آیا ہوں۔ اللہ کے نبی نے پوچھا کیا تمہارے ماں باپ ہیں؟ یہ دیکھیے کتنا اونچا مقام، تمہارے ماں باپ ہیں؟ کہا ہاں اللہ کے نبی میرے ماں باپ ہیں، دونوں ہیں۔ تو کہا جاؤ کوشش کرو، ان کی خدمت کرو، ان کا خیال رکھو، وہی تمہارے لیے کافی ہے۔ بھیج دیا آپ نے ان کو۔ ایک روایت یہ ہو گئی۔ دوسری روایت یہ ہے کہ اتاہ رجل، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صاحب تشریف لائے۔ اب انہوں نے آ کر کے جہاد کی بات نہیں کی، ہجرت کی بات کی کہ اللہ کے نبی میں ہجرت کرنے کے لیے آیا ہوں ماں باپ کو چھوڑ کر کے۔ تو کہا ماں باپ موجود ہیں تمہارے؟ ہاں، بلکہ آپ نے یہ سنا ان سے جب کہ میں ہجرت کے ارادے سے آیا ہوں اور ایسی حالت میں آپ کے پاس آیا ہوں کہ میرے دونوں ماں باپ جو ہے نا دونوں رو رہے تھے، ان کی آنکھوں سے آنسو روا تھے۔ تو آپ اندازہ لگائیے، بیٹا جا رہا ہے، ہجرت کر رہا ہے، شاید ایک ہی بیٹا ہوگا، اب اس عمر کے اس مرحلے میں اس کی ضرورت ہے۔ تو الفاظ کیا ہیں؟ میں آپ کے پاس آیا ہجرت کے تصور سے، اس حال میں کہ میرے ماں باپ کو میں نے روتے ہوئے حالت میں چھوڑا ہے۔ برداشت نہیں ہو اللہ کے نبی سے۔ اللہ کے نبی نے کہا ارجع علیہما، جاؤ واپس پلٹ کر کے یہاں سے، فاضحکہما کما ابکیتہما، جا کر ویسے ہی ان کو ہنساؤ، ایسے ہی ان کو خوش کرو جیسے تم آتے آتے ان کو رلائے ہو۔ روتی حالت میں چھوڑ کر کے آئے نا، جاؤ جا کر کے خوش کرو ان کو۔ واپس کر دیا اللہ کے نبی نے۔ تیسری حدیث، ایک صحابی تشریف لائے اور یہ ابو داؤد میں ہے، اور تیسری حدیث بھی ابو داؤد میں ہے، اور پہلی جو حدیث میں نے بیان کی وہ بخاری میں۔ تیسری حدیث یہ کہ ایک صحابی تشریف لائے اللہ کے نبی کی خدمت میں، اور وہ آ کر کے یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں ہجرت پر بیعت کرنے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، اور یمن سے آیا ہوں۔ کہاں سے؟ یہ دیکھیے، یمن سے میں آپ کی خدمت میں تشریف لایا ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا ماں باپ تمہارے موجود ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کہا ہاں میرے ماں باپ موجود ہیں اللہ کے نبی سے۔ اب دیکھیے الفاظ، ان الفاظ کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے یہاں بہت سارے نوجوان ہیں، بہت سارا کام کرنا چاہتے ہیں، اب اس طرح کی حدیثیں ان کے علم میں نہیں ہیں، کبھی کبھی اس طرح کی جو ہے حدیثوں کے علم نہ ہونے کی وجہ سے حدیث کے خلاف کرتے ہیں۔ کیا حدیث میں ہے؟ اب اللہ کے نبی پوچھتے ہیں کیا تم نے ان دونوں سے اجازت لی؟ اجازت، کیا تم نے ماں باپ سے اجازت لی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں ہے اللہ کے نبی، میں نے اجازت نہیں لی، بغیر اجازت کے آ گئے۔ اب ہمارے یہاں بھی کیا ہوتا ہے، فلاں کام کے لیے اگر ہم آپ کو بلائے، ماں باپ کو بتائے بغیر آنا۔ کیوں؟ ماں باپ کو بتائے بغیر آنا، تو آپ کا کام کیا ایسا ہے کہ جو واقعی اتنا اعلیٰ و عرفہ ہو گیا کہ ماں باپ کی اجازت کی بھی ضرورت نہیں؟ اور یہاں اللہ کے نبی پوچھتے کیا ہیں، کیا تم نے اجازت لی؟ کہا نہیں ہے اللہ کے نبی اجازت۔ اب اللہ کے نبی کیا کہتے ہیں، واپس پلٹ کر جاؤ۔ کہاں؟ یمن۔ واپس جاؤ پلٹ کر کے، اور جانے کے بعد ان سے اجازت لو، اگر وہ اجازت دیں تو ٹھیک، اجازت نہ دیں تو ان کی خدمت کرو، بس وہی تمہارے لیے کافی۔ تو کیا معلوم ہوا؟ اجازت ماں باپ کی سفر پر نکلنے سے پہلے، خاص کر چاہے وہ ہجرت کا سفر ہو، چاہے وہ مجاہدے کا سفر ہو، ایسے سفروں پر آپ کے لیے یہ بھی ہے کہ آپ اجازت لیں ماں باپ سے، بغیر اجازت کے، بغیر بتائے ہوئے۔ بچوں کو ادب سکھائیے آپ، گھر سے باہر بھی بچہ جانا چاہتا ہے، ابا میں جا کے آتا ہوں،
وہاں اس موقع پر اسے کہیں جانے سے پہلے، کہیں بھی جانے سے پہلے اجازت لے کر کے جانا ہے۔ بچے آتے ہیں، چابی لے لیا، گاڑی چالو کی، نکل گئے۔ کہاں نکل گئے باپ کو نہیں معلوم، کہاں نکل گئے ماں کو نہیں معلوم، بیٹا چلا گیا، گاڑی لے کر کے گیا ہے، بیٹی چلی گئی ہے، گاڑی لے کر چلی گئی ہے، کہاں چلی گئی، کہاں گئی؟ اسی سے تو مطلب یہ کہ راستہ بھٹکتے ہیں بچے۔ باقاعدہ یہ تعلیم دو، گھر سے باہر کہیں بھی جانا ہو ہماری اجازت کے بغیر نہیں، ہمارے علم میں لانا، فلاں کام کے لیے میں جا رہا ہوں، آپ مجھے اجازت دیں۔ یہ کتنا بڑا ادب ہے۔ آج یہ ادب نہ ہونے کی وجہ سے گھروں میں بیکار، گھروں میں جو ہے نا غلط راستے آ گئے، نافرمانیاں آ گئیں، پتہ نہیں بچے کیا کیا کرتے، کہاں جا کر کیا کرتے۔ تو یہ ادب سکھائیے، جانے سے پہلے اجازت لو، علم میں لاؤ، کہاں جا رہے ہو واضح کرو، پھر جا سکتے ہو، چاہے بیٹی ہو چاہے بیٹا ہو۔ چوتھی حدیث میں یہ ہے کہ صحابی تشریف لائے اور انہوں نے کہا کہ میں ہجرت اور جہاد دونوں پر آپ سے بیعت کرنے کے لیے حاضر ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تمہارے ماں باپ میں سے کوئی زندہ ہے؟ ہاں اللہ کے نبی۔ کہا جاؤ محنت کرو، انہی کو راضی کرو، ان کی خدمت کرو، وہی تمہارے لیے کافی ہے۔ تو اجازت بہت ضروری ہے، اجازت کے بغیر ایسا کام نہیں کرنا چاہیے۔ بہرحال یہ 5 آداب، کتنے 6 آداب ہو گئے، 6 آداب، یہ 6 آداب آج ہم نے بیان کیے۔ ابھی آداب ختم نہیں ہوئے۔ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک یا نیکی کے آداب میں اور بھی کچھ آداب ہیں، کل کے درس میں انشاءاللہ ہم ان آداب کا تذکرہ کریں گے۔ بنیادی طور پر یہ جو آداب بیان کیے گئے اسے یاد رکھیے، بچوں کو یاد دلائیے۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ معروف میں اطاعت کرنا، دوسرا یہ ہے کہ احسان کرنا، تیسرا یہ ہے کہ تواضع کرنا، چوتھا یہ ہے کہ نرم گفتگو کرنا اچھے الفاظ کے ساتھ، پانچواں یہ ہے کہ اگر عمر کے اس مرحلے میں وہ پہنچ چکے ہیں کہ جہاں وہ کھا پی نہیں سکتے تو لہذا ان کو کھلانا پلانا، اور چھٹا یہ ہے کہ آپ ان کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نہ نکلیں، ان کی اجازت لے کر کے گھر سے باہر نکلیں۔ کسی بھی کام کے لیے آپ جا رہے ہو اجازت لیں، بتائیں، اس کے بعد باہر نکلیں۔ یہ بنیادی چیزیں ہیں آج کے اس درس کی۔ انشاءاللہ اگلے درس میں کچھ اور اہم باتیں بیان کی جائیں گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تماموں کو خیر کے کام کرنے کی طرف راغب ہونے کی توفیق عطا فرما، ہمیں اس کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تعالی والدین جن کے موجود ہیں ان کے ساتھ حسن سلوک کی بچوں کو توفیق عطا فرما، اور جن کے والدین نہیں رہے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرما۔ ہم تماموں کی اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول فرما۔ عقیدے کی درستگی پر جتنے مر کر قبرستان پہنچ چکے سب کی مغفرت فرما۔ دنیا میں اس وقت جتنے مومن مومنات ہیں اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرما۔ پروردگارہ ہم تماموں کو خیر کے کاموں کی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہم کو، بچوں کو، بچیوں کو، گھر والوں کو، تماموں کو اللہ تعالیٰ صوم و صلات کا پابند کر دے۔ ہم سب کے لیے خیر کے، رزق کے، برکتوں کے دروازے کھول دے۔ ہم میں جو قرض دار ہیں ان کی ادائیگی قرض کا انتظام فرما۔ جو بیمار ہیں ان کو صحت عطا فرما، جو بیمار ہیں ان کو صحت عطا فرما۔ اسلام کی ترقی کے لیے جہاں جو کوششیں مسلمان کرتے ہیں اللہ اس میں ان کو کامیابی نصیب فرما۔ اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف جو بھی مطلب منصوبے بنائے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ ان منصوبوں میں منصوبے بنانے والوں کو ناکامی عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔